بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ہر عبادت کا انداز، طرز عبادت اور اس کے ارکان شرائط جدا جدا ہیں۔ اسی طرح ان کی تاثیریں بھی الگ الگ ہیں، جن سے الگ الگ پہلو سے بندوں کی تکمیل اور تربیت ہوتی ہے۔ اسی طرح روزہ سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، صبر کا عادی بناتا ہے، بھوک و پیاس کا احساس دلا کر بھوکوں اور پیاسوں کے لیے ہمدردی اور رہنمائی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ روزہ ہو یا کوئی اور عبادت، ان کے مقاصد اور ان کے فوائد اور ثمرات اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جبکہ ان کو پورے ذوق و شوق سے ان کی شرائط اور آداب کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اس مضمون میں جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے سب سے حسین موسم رمضان المبارک کو کس طرح گزارتے تھے، آپ کے معاملات کیا ہوتے تھے، اور آپ اپنے روزوں کی خیر و برکت پانے کے لیے امت کو کیا ہدایات دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمہ جہت اور ہمہ گیر ہے۔ نہ جانے کون سے ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھیں، اور آپ بیک وقت یہ ساری ذمہ داریاں اس طرح باحسن خوبی انجام دیتے تھے۔ ان سب میں سب سے اہم آپ کی عبادت و بندگی و ذوق عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ جب رمضان داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، دعاؤں میں خوب اللہ واؤزاری کرتے، خوف و خشیت کا غلبہ ہوتا۔ سحر اور افطار کا معمول۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا آغاز سحری کھانے سے فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ سحری ضرور کھایا کرو، خواہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ سحری کرنے میں تاخیر اور افطاری کرنے میں جلدی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی پر کا معمول رہا۔ سحری کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے کہ سحری کرنے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ سحری اور افطاری بے شمار فوائد اور فیوز و برکات کی حامل ہے۔ روحانی فیوز و برکات کے علاوہ سحری دن میں روزے کی توقیت کا باعث بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن کو کلیلہ کر کے رات کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو اور سحری کھا کر دن کے روزے کی قوت حاصل کرو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے خیر کے ساتھ رہیں گے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے۔ تاریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر وہ میسر نہ ہوتی تو پانی سے افطار فرما لیتے تھے۔ حضرت سلیمان بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے، کیونکہ پانی میں بھی برکت ہے، کیونکہ پانی پاک ہے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ بالائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سحری اور افطاری سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔